بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے سے، جس کے آغاز میں بتایا قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، وہی جانتے ہیں خوشی سے کیا نکلے گا، شکم مادر میں کیا ہے، کب جنے گی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جب وہ آئے گی قیامت کا دن تو مشرک سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے حاجت روا، جو ان کے سے سب گم ہو جائیں گے۔ یہ انسان بھلائی چاہنے میں بہت حریص ہے، تکلیف آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، خوشحالی مل جائے تو تکبر اور غرور سے اللہ کا در بھول جاتا ہے، مصیبت آ جائے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین ہی نہیں رکھتا، حالانکہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ پھر سورہ شورا کا تذکرہ، شورا کہتے ہیں مشورے کو، اس میں مشورے کا تذکرہ ہے، اللہ کے نیک بندے مشورہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے آغاز میں بتایا کہ وحی آپ کی طرف بھی آئی ہے، یہ سلسلہ پرانا ہے، پہلے بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، آسمان اس نے بنایا، اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے معافیوں کی درخواست اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کلام اللہ دیا ہے، اس سے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ پھر یہ وحی کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سبھی کو اللہ نے ایک دین دیا ہے، دین سارے نبیوں کا ایک ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، رسالت پر ہے، آخرت پر ہے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے شریعت اور مسائل میں فرق رہا ہے، دین ایک سارے نبیوں کے لیے ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، رسالت پر ہے، آخرت پر ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا تھا اللہ کی طرف آپ بلاتے رہیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے اور ہر چیز کا باریک باں ہے۔ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کی خاطر جیتے ہیں۔ فرمایا جو دنیا کے لیے جیتے ہیں قسمت سے زیادہ تو انہیں مل نہیں سکتا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اللہ ان کی کھیتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ کسی بندے سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ ویسے بھی بہت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب کا رزق کشادہ ہو جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، ماتحت کون ہو، اوپر کون ہو، نظام کیسے چلے گا، سرکشی اور فساد دنیا میں پھیلے گا۔ پھر اللہ نے بتایا بہت ساری مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ ہر بدعمالی پر نہیں پکڑتا، بہت ساروں کو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس جو دنیا کی خوشحالی ہے بہت تھوڑی سی ہے، ایمان والوں کے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے۔ اور ایمان والوں کی نمایاں صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا میں سے خرچ کرتے ہیں، اور معاملات اپنے اہل مشورے سے مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، برائی کا بدلہ انصاف کے ساتھ دیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، ہاں معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت ہے، سارا زمین و آسمان کا نظام اسی کی اختیار میں ہے، جسے چاہے اولاد دے دے، نرینہ دے دے، اور جسے کہیں کہ بیٹیاں دے دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، اور چاہے دونوں دے دے، یہ اس ذات کا اختیار ہے، اولاد کا دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، کبھی تو براہ راست بات کرتے ہیں، کبھی انسان نما فرشتہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے اللہ اپنے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، وہی کا یہ مختلف انداز ہے۔ پھر سورہ زخرف ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور پھر اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، سواریاں ہیں، جانور ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا تابع کر دیا، اور جب تم ان پہ سوار ہو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور سفر کی دعا پڑھو، سواری کی دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ آپ علیہ اللہ آپ نے
ہمارے لیے یہ سواریاں مسخر کر دی، ورنہ ہماری طاقت نہیں تھی، آپ کی یہ مہربانی ہے۔ اور اس سفر کی دعا، اس سفاری کے دعا میں ایک اور بات کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ تم اس سواری پہ مختصر سا سفر کرنے جا رہے ہو، ایک لمبا سفر بھی تمہیں درپیش ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا سفر بھی ہے، اس کی یاد دہانی بھی اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اور پھر مشرکین کا نظریہ کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ جب انہیں بیٹیاں مل جائیں تو منہ بناتے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ ناگواری آ جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد اعظم ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جسے کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے جب آپ کو پیغمبر اور رسالت دی تو مشرکین مکہ کہتے تھے نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، ہیں بھی یتیم، ہیں بھی فقیر، اور ان کو اللہ نے رسالت کیسے دے دی؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے اور طائف کے بڑے بڑے زمیندار موجود تھے، ان میں سے کسی کا انتخاب کرتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ معاش کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی سے ہے، رسالت بھی اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ فرمایا بری صحبت آدمی کو اچھائیوں سے محروم کر دیتی ہے اور اللہ کی یاد سے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، معجزات لے گئے، لیکن فرعون اسے اپنی اقتدار پر اور اپنی خوشحالی پر اور اپنی اسباب و وسائل پر بڑا فخر اور غرور تھا، کہتا تھا مصر کا حکمران میں ہوں، نہریں میرے قابو میں ہیں، نظام سارا میرے اختیار سے چلتا ہے۔ اور رسول موسیٰ علیہ السلام جن کی زبان کے اندر فصاحت بھی کوئی نہیں، اس انداز سے اس نے اعتراض کیا، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر کس طرح اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کیا اور عبرت کا نشانہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے قدرت کے شہکار ہیں، بغیر باپ کے صرف حضرت مریم کی اولاد بنے اور اللہ رب العزت نے انہیں رسول بنایا۔ وہ بھی توحید کے علم بردار تھے اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بری صحبت اور برے دوست کل قیامت میں دشمنی کا باعث بنیں گے، اور نیک دوست اور نیکی پہ لے کے آنے والے یہ دوستی کل قیامت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ رب العزت انہیں نعمتوں سے نوازیں گے، مسیحریوں پہ بیٹھے ہوں گے، چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، اور ان کے پاس مختلف قسم کے مشروبات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ بہت بڑی ذات ہیں، زمین و آسمان کا نظام اسی کے پاس ہے۔ پھر سورہ دخان کا تذکرہ ہے، دخان کی ابتدا میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ رات بہت بڑی برکت والی ہے، وہ شب قدر ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا۔ یوں تو قرآن مجید زمین پہ 23 سالوں میں آیا، لیکن آسمان دنیا پر، اوپر سے آسمان دنیا پر اس رات کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس رات میں اللہ رب العزت سال بھر کے فیصلے بھی فرماتے ہیں، اور یہ رات بڑی برکت والی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دخان اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اللہ کے حکم کی وجہ سے لے کے چلے، اور فرعونی لشکر نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اللہ نے انہیں نجات دی اور انہیں غرق کر دیا۔ یہ بڑی عبرت کی چیز تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے اور متقی لوگ ایسی مقام پر ہوں گے جہاں امن ہوگا اور جہاں اطمینان ہوگا، اور وہاں ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، باریک بھی اور موٹا بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت زندگی کی ساتھی خواتین حوریں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ساری نعمتیں کوئی مہینے اور کوئی سال اور ایک صدی کے لیے نہیں، فرمایا وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر موت کوئی نہیں آنی، وہ ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں جنت کا تذکرہ بھی کثرت سے ہے، جہنم کا تذکرہ بھی کثرت سے ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ تربیت کی یہی دو بنیادیں ہیں کہ کسی چیز سے ڈراؤ بھی اور کسی چیز کا شوق بھی دلاؤ۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی دیکھیں تو ہماری پوری زندگی میں جتنی حرکتیں ہیں، جتنی حرکات ہیں،
اس کے پیچھے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی چیز کی امید یا کسی چیز کا خوف۔ امید اور خوف پر آدمی کی زندگی کھڑی ہے، اس لیے محنت کرتا ہے، امید ہے کچھ ملے گا، اور خطرہ ہے کہ بیکاری بننا پڑے گا، دوسروں کا محتاج بننا پڑے گا، اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے KG سے لے کر یونیورسٹی تک، اور پھر ساری زندگی جو کام کرتا ہے اسی امید اور خوف کے درمیان۔ تو یہی دو چیزیں اللہ رب العزت حقیقی لحاظ سے، آخرت کی زندگی کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں۔ جہنم کا خوف، اس سے بچنے کی تدبیر ہو، جنت کا شوق، اس میں جانے کی فکر ہو اور اس کی محنت ہو۔ حضرت جبرائیل امین نے جب جنت دیکھی، اللہ نے کہا جنت دیکھ کے آؤ، تو فرمایا اے اللہ اتنے زبردست جنت، اس کا کوئی تذکرہ سنے اور اس میں جائے بغیر رہ گا بھی صحیح، اور پھر جہنم دکھائی، فرمایا ایسا خوفناک اور ایسی خوفناک جگہ کوئی اس کا تذکرہ سنے اور پھر سویا رہے اور غفلت میں رہے اور بے پرواہی کرے، کون اس میں جائے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو کچھ ناگواریوں کے پردوں میں چھپا دیا، اور پھر جہنم کو شہوت اور کچھ لذتوں کے پردے میں چھپا دیا۔ اب جبرائیل کہنے لگے مولا اب تو بہت جنت سے محروم ہوں گے، بہت جہنم میں گریں گے، تو بھائی جنت کے راستے میں کچھ تو ناگواری آئے گی نا، کچھ تو ناگواری آئے گی، نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ لیکن وہ ناگواری ایسی ہے جیسے آدمی کو خارش لگ رہی ہو اور ہاتھ روک لے اور خارش نہ کرے۔ ناگواری تو ہوتی ہے، اس وقت خارش میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت خارش میں مزہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ روک لینا ناگواری ہوتی ہے۔ لیکن کیا پتا جب صحت مل جائے تو پتہ ہو کہ خارش کا مزہ زیادہ ہے یا صحت کا مزہ زیادہ ہے۔ ظاہر ہے صحت کا مزہ خارش کے مزے سے زیادہ ہے۔ ایسی کچھ ناگواریاں جنت کے راستے میں آتی تو ہیں، لیکن وقتی تکلیف ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بڑی لذت ہے اور اس میں بڑا مزہ ہے۔ اور گناہوں میں وقتی لذت ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑی خارش ہے اور بڑی جلن ہے اور بڑی تکلیف ہے اور بڑی بے چینی ہے اور بڑی بے سکونی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ شفقت فرمائی اور سارے حقائق اس امت کو بتا دیے۔ اور پھر سورہ جاسیہ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کے سارے نظام میں اور رات دن کے اس اختلاف میں ایمان والوں کے لیے یقین کا بہت کچھ دلائل اور بہت کچھ حقائق اس میں موجود ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کس طریقے سے اپنی مخلوق کو انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے اور اس دن جب روح قبض ہوگی، لیکن یہ خیال رکھنا نیکی اور بدی کا روح ایک جیسے قبض نہیں ہوگا۔ نیک آدمی کا اور بد آدمی کا، نافرمان کا، دونوں کی روح ایک جیسے قبضہ نہیں ہوگی، اور دونوں قبر سے ایک جیسے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، تم ایسے ہی مرو گے جیسے تمہاری زندگی تھی، اور ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم مرے تھے۔ گانا سنتے سنتے کوئی مرا تو اٹھے گا بھی اسی حال میں، اور بے نمازی مرا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس گندگی کے ساتھ مرا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی سجدوں میں مرا، کوئی تلاوت کرتے ہوئے مرا، کوئی باوضو اور طہارت میں مرا، اور کوئی توبہ اور استغفار کے ساتھ مرا، سبحان اللہ، اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا جیسی زندگی گزاری موت ایسی آئے گی، یہ نہیں زندگی شیطانیت والی اور موت بزرگی والی، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسی زندگی ہوگی، کئی ایسے ہیں مرتے ہیں دائیں بائیں، لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہ کلمہ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، اسی کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مرنا بھی ایک جیسا نہیں اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ایک جیسا نہیں۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ نافرمان اور فرما بردار، حلال کھانے والا حرام کھانے والا، با حیا اور بے حیا، اور با نمازی اور بے نمازی، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جینا مرنا بہت مختلف ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، سب ملے جلے رہتے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، کون کامیاب کون ناکام، لیکن مرنے کے بعد اور موت اور مرنے کے بعد کی زندگی بالکل مختلف ہے، وہاں فیصلے ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہ اللہ کے نافرمان گھٹنوں کے بل اوندا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا تم دنیا میں ہمیں بھولے تھے اور اس دن کو بھولے تھے،
آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں غافل کر رکھا تھا اور تمہیں اس دن کی یاد اور اس دن کی فکر اور اس دن کی تیاری کوئی نہیں تھی۔ آج ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں بھلا دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعتکاف والے انشاءاللہ 12 بجے